ہاں یہ بات جو میں نے اشارہ کیا کہ جس وجہ سے نحوست آتی ہے اس کو ایڈریس کریں آپ۔ نحوست آتی ہے ناشکری کی وجہ سے۔ اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ناشکری برے عمل کی وجہ سے یہ نحوست آ گئی، بد اخلاقی کی وجہ سے، بد عہدی کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، اس لیے کہ جھوٹ بولتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور ناشکری کی اور وعدے کی خلاف ورزی کی نحوست اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو سورۃ الکہف میں باغ والے شخص کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، جو ہاتھ ملتا رہ گیا تھا ناشکری اور تکبر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی تو سبا بستیوں کے واقعات پڑھ کے دیکھ لیں سورۃ سبا میں، کیسے نحوست ان کے اوپر آئی ناشکری کی۔ مزید مثال چاہتے ہیں سورۃ قلم میں باغ والوں کا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ ابا جی باغ کا پھل اتارتے تھے، غریبوں مسکینوں کو بھی دیتے تھے۔ یہ سیانے آگے بچے آگے کہتے ہیں باپ پاگل تھا، اس کی عقل کام نہیں کرتی تھی، راتوں رات جاتے ہیں باغ کا پھل اتار لیں گے تاکہ کوئی مسکین غریب نہ آ جائے۔ باغ کی جگہ پر گئے سورۃ القلم، باغ سرے سے ختم ہو چکا ہے، نام و نشان ہی نہیں ہے۔ یہ سیونگ کرنے والے ہیں، ایسے احمق ہیں، پہلی سے بھی گئے، پہلی روزی سے بھی۔ اتنا سیانہ نہ بنو کہ غریبوں کا حق مارنے کی کوشش کرو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، تمہارا جو عمل ہے اس وجہ سے پھر یہ نحوست آئے گی۔ اسی طرح کفر کی وجہ سے، سنت کی مخالفت کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی وجہ سے بھی نحوست آتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے نحوست آتی ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے نحوست آتی ہے، شرعی احکام کی خلاف ورزی سے نحوست آتی ہے۔ کتاب و سنت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی کا نام تھا حزن۔ حزن کہتے ہیں مشکل کو، ڈیفیکلٹ۔ آپ نے فرمایا بل انت سہل، تو حزن نہیں ہے، سہل ہے۔ سہل کا معنی آسانی، حزن کا معنی مشکل۔ نام غلط رکھے جاتے ہیں نا بعض دفعہ۔ فرمایا نہیں، حزن نہیں، تو سہل ہے۔ کہتا جی میرے ابا جی نے میرا یہ نام رکھا تھا، میں اس کو نہیں بدلتا۔ نہیں بدلا اس نے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فما زالت الحزونۃ فینا، تب سے لے کر اب تک ہمارے خاندان میں سختی ہے، مشکل ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام کا حکم ریجیکٹ کی ہے، یہ سختی ہے نا۔ نحوست کا لفظ بولنے اس کے لیے کس وجہ سے آتی ہے اسے ایڈریس کرے۔ کوئی شخص، کوئی دن، کوئی وقت، کسی انسان کا آنا، کسی جانور کا بولنا، کسی پرندے کا اڑانا یا اس طرح کی چیزیں، ان میں نحوست نہیں ہے۔ جو رسول کی مخالفت کرے انجام قرآن نے بیان کیا، جہنم میں داخل ہوگا۔ فرمایا آپس میں نہ لڑا کرو، کیوں؟ ایسا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم پست ہمت ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ یہ بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اختلاف کی وجہ سے۔ ملک میں اختلاف ہے تو ملک تباہ ہے، ملکوں کا آپس میں اختلاف ہے تو وہ تباہ ہیں، اداروں میں اختلاف ہے تو وہ تباہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ اس کا مطلب لوگ لیتے ہیں، کیا لیتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو پھر کام ٹھیک ہوگا۔ یہ مطلب نہیں اس کا۔ دو آیتیں ہیں اس مفہوم کی کہ جو اللہ نے کسی بندے کو نعمت دے رکھی ہوتی ہے، اللہ دیے جاتا ہے حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ بدلتے نہیں ہیں، ناشکری نہیں کرتے ہیں، اللہ دیے جاتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ اللہ تو کرم کر رہا ہے، فضل کر رہا ہے، دعوت بھی دے رہا ہے، لیکن ہم جب اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو چھن جائے گی۔ وہ آزادی کی نعمت ہو، وہ ملک کی نعمت ہو، وہ کھلے بندوں سانس لینے کی نعمت ہو، وہ ایمان کی نعمت ہو، وہ دولت کی نعمت ہو، کوئی بھی نعمت ہو، ضابطہ یہی ہے نعمتوں کو باقی رکھنے کا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دو تقیدوں کے ساتھ فرمایا شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور ضرور اور عطا فرماؤں، لیکن ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا